الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں خود غرضی اور مفاد پرستی اتنی عام ہو چکی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ سگا بھائی، سگی بہن، قریبی رشتہ دار حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہیں، مگر ان کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بھائی غریب ہے، دوسرا لاکھوں میں کھیل رہا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ میرا پیسہ میری مرضی، میں کیوں اپنے رشتہ داروں پر، بہن بھائیوں پر خرچ کروں۔ یہ قارون والی سوچ ہے۔ قارون کو بھی جب کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا پیسہ میرے علم اور ہنر کا نتیجہ ہے، یہ میں نے کمایا ہے، میں کیوں غرباء پر خرچ کروں۔ اور یہی قارونی سوچ آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے کہ سگا بھائی اپنی غریب بہن کا، اپنے غریب بھائی کا خیال کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، جنتیوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے مال میں حق ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بے حسی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے پیٹ کا ہر آدمی پجاری ہے۔ یاد رکھیں اور خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا بے حس آدمی عبادت گزار بھی ہو تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو آدمی بے حس ہے، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا، یہ روزے دار ہو سکتا ہے، شب بیدار ہو سکتا ہے، تہجد گزار ہو سکتا ہے، لیکن دیندار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت کا، دیندار عورت کا تذکرہ ہے۔ عبادت گزار تھی، شب بیدار تھی، ایک جرم کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس جرم کا خلاصہ نکالیں تو ایک لفظ نکلے گا، بے حسی۔ اس نے ایک مرتبہ ایک بلی کو قید کر دیا، کوئی وجہ ہوگی قید کرنے کی، اس بلی نے اس کا دودھ کا یا کھانے کا نقصان کیا ہوگا۔ بہرحال اس نے بلی کو پکڑا اور پنجرے میں قید کر دیا۔ اب نہ تو بلی کو چھوڑے کہ بلی اپنا شکار خود ڈھونڈ لے اور پیٹ کا انتظام کر لے، اور نہ خود اس نے اس بلی کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا۔ ایک دو دن بعد وہ بلی مر گئی۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس عبادت گزار اور نیک اور شب بیدار خاتون کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیے، وہ عورت نیک تھی لیکن بے حس تھی۔ اللہ کو اس کی بے حسی کتنی ناپسند آئی۔ آپ غور کریں، اگر ایک جانور کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو ایک انسان، اور پھر وہ بھی اپنا مسلمان بھائی بلکہ قریبی رشتہ دار بھی ہو، اس کی تکلیف محسوس نہ کرنا، مشکل وقت میں اس کی مدد نہ کرنا، اس کا ساتھ نہ دینا اور بے حس بن جانا، خود سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے دکھ درد کو اپنا سمجھ کر ہمدردی کریں، ان کو دلاسا دیں، ان کی مالی جسمانی جو ہو سکے مدد کریں۔ آپ کے ہزاروں نوافل اور صدقے خیرات ایک طرف، اور اپنے مسلمان بھائی کی اور خاص کر رشتہ دار کی مشکل وقت میں کی گئی مدد ایک طرف،
یہ اجر و ثواب میں ان عبادات سے بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔